السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں آپ کے علم میں ہے الحمدللہ ہم قیامت کے حوالے سے بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی طرف سے سختیوں کا عالم کیا ہوگا، انسانوں کی کیا حالت ہوگی، کس انداز میں ان کو اٹھایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. آج انشاءاللہ ایک دو باتیں صرف شروع میں تھوڑی سی وضاحت کے اعتبار سے، اور پھر آگے انشاءاللہ انتہائی قیمتی ترین موضوع ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. میں پہلے تھوڑا سا اس کا خاکہ کھینچ دوں گا، لیکن جو دو باتیں جن کی وضاحت کرنی ہے وہ پہلے کر لیں، پھر انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اس حال میں، فرمایا حفافاً عراةً غرلاً. تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے. پہلی بات، وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراةً وہ برہنہ حالت میں ہوں گے. پھر فرمایا غرلاً وہ غیر مختون حالت میں ہوں گے، جس طرح ختنے کے بغیر بچہ ہوتا ہے اس حالت میں ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کما بدأنا اول خلق نعید وعدنا علینا انا کنا فاعلین. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اسی حالت میں دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح ہم نے ان کو پہلے اٹھایا تھا، پہلے پیدا کیا. دوبارہ اسی کنڈیشن میں برہنہ حالت میں، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ساتھ غیر مختون حالت میں ان کو پیش کیا جائے گا. ماں جی بیان کرتی ہے میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے، لوگ سارے کے سارے برہنہ حالت میں ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن اس قدر سختی ہوگی کہ لوگوں کو ان کی اپنی فکر ہی بڑی کافی ہوگی. ان کو اس وقت اتنی شدید ٹینشن میں ہوں گے، اتنی شدید فکر ہوگی
کہ ان کو دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات. میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. مالک فرماتے ہیں اس دن ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی ٹینشن کے ساتھ. اس قدر غم ہوگا, اس قدر شدت ہوگی عذاب کی یا سختی کی کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. کسی دوسرے کی طرف دیکھنا دور کی بات. اللہ فرماتے ہیں, یہ قرآن نے نقشہ کھینچا, ان کے سر ایسے اوپر بلند ہوں گے, اپنی نگاہ کو اپنے جسم کی طرف جھکانا مناسب نہیں سمجھیں گے. اتنی شدید ٹینشن کی حالت میں ہوں گے کہ وہ اپنی گردن خود اپنی طرف جھکا کے نہیں دیکھ پائیں گے, کسی دوسرے کو دیکھنا بڑی دور کی بات ہوگی. جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما رہے تھے عوام الناس کے سامنے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے سامنے, یہ ضمنی بیت میں بات آ گئی. کہتے ایک خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلایا کہ سارے اس دن برہنہ حالت میں ہوں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جناب حسن نے اس کا منظر کھینچا. کہتے ہیں اس خاتون نے پہلے آسمان کی طرف نگاہ کو بلند کیا, خود دعا مانگی, پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میری خواہش ہے آپ اللہ سے دعا کریں جب سارے بے پردہ ہوں گے اللہ مجھے پردہ عطا فرمائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعا کی, یا اللہ اس عورت کو قیامت کے دن بھی با پردہ رکھنا. یہ میں نے ضمناً بات اس لیے کی کہ ان کا حال, ان کی سوچ اور فکر صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی یہ تھی کہ وہ اس وقت بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہی ہے جب سارے برہنہ, اللہ مجھے پردہ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, یا اللہ اسے پردہ دینا, اور انشاءاللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سننے والے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان کو اللہ رب العالمین جنت سے ایک لباس منگوائیں گے اور ان کو وہ لباس پہنایا جائے گا. مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے, فتح الباری میں یہ بات درج ہے. کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کو برہنہ کیا گیا تھا. شاید اللہ رب العالمین نے دنیا کے ساتھ, دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ بنا, مالک نے اس کی عزت آخرت میں ان کو اس انداز میں دی ہے کہ دنیا میں میری وجہ سے تیرے کپڑے اتارے گئے, سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ رب العالمین جنت کا لباس منگوائیں گے. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے, اگر دین کی راہ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بے فکر ہو جایا کرے, ٹینشن نہ لیا کرے, پریشان. لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, اگر یہاں پہ تھوڑی سی مصیبت کاٹنی پڑتی ہے کاٹ لیا کرے, خاموش رہ کے, شکوہ شکایت کیے بغیر. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر آخرت کے دن ملنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر جنت سے کوئی کرسی منگوائی جائے گی. اللہ رب العالمین اپنے دائیں جانب, اپنے تخت کے, اپنے عرش کے دائیں جانب وہ کرسی رکھوائیں گے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ بٹھائیں گے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. دوسرا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہنایا جائے گا دوسرے نمبر پہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا وہ کسی اور بندے کو نہیں پہنایا جائے گا. فرمایا پھر میرے لیے ایک کرسی منگوائی جائے گی اور وہ عرش کے پائے کے ساتھ رکھی جائے گی, مجھے وہاں پہ بٹھایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد اہل ایمان کو بلایا جائے گا, پھر باری باری ان کو لباس پہنائے جائیں گے, جنت سے لباس منگوائے جائیں گے. یہ اہل ایمان کو انعام ملے گا کہ اللہ رب العالمین ساری انسانیت میں ان کو نکالنا شروع کریں گے اور ان کو لباس پہنانا شروع کریں گے. لیکن جس کے اندر ایمان ہوگا, اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. میں نے وضاحت یہاں پہ تھوڑی سی کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایمان یہ کس قدر ضروری ہے اور ایمان نام کس کا ہے. کسی دن انشاءاللہ مستقل موضوع اس پہ بات کریں گے. ہم لوگوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم نے اس کو صرف ایمان سمجھ رکھا ہے. میں اس کی انشاءاللہ مکمل وضاحت کروں گا کہ اس کے لیے ضروری کیا کیا معاملات. آگے چلنا ہے تھوڑا. دوسرا معاملہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ. موسم آج الحمدللہ باہر کا تو سخت ہے لیکن ہماری مسجد کا الحمدللہ بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے, کافی بہتر ہے ماحول.
تو کوشش نہ کریں آرام کرنے کی یا سستانے کی، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں جو مختصر سا ٹائم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ ایک اور بات یہ ہے، ہر بندہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معاملہ بنے گا، جس بندے کو جس حالت میں جو کام کرتے موت آئے گی وہ وہی کام کرتے بلند ہوگا، جو الفاظ کہتے، جو بات کہتے، جو کام کرتے، جس حالت میں، جس بندے کو جہاں جہاں جس حالت میں، وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میں وضاحت اس کی کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں تو مالک سب کے سب کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، وہاں پہ اچھے وہاں پہ برے۔ وہ اس وقت جب اکٹھا عذاب آتا ہے، زلزلہ آ گیا، کوئی آگ کا طوفان، کوئی ویسے جو اللہ کے عذاب ہیں، سیلاب آ گئے، ان میں سے کوئی عذاب آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدوں کے ساتھ نیکوکار بندے بھی بیچ میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کل قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کے اوپر اٹھائیں گے۔ جو بد ہوں گے وہ برے اعمال کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ بری ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ تو ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں یبعث کل عبد علی نیاتہم، جو ان کی نیتیں ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کے پروگرام ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی زندگی میں کس طرح فرمائی؟ صحابہ بتلاتے ہیں ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، میں نے شاید پہلے بھی حدیث سنائی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں حج کرنے جا رہے تھے، ایک ہمارے ساتھی صحابی وہ اونٹنی پہ سوار تھے، ان کی اونٹنی اچانک بدکی اور اس نے ان کو نیچے گرایا، وہ گردن کے بل گرے، گردن ٹوٹ گئی، کہتے وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ غسل دو، اور فرمایا اس کے اوپر دوبارہ اس کا احرام ہے لپٹا دو، اور اس کو خوشبو نہ لگانا، ضرورت نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، یہ بندہ اللہ کے سامنے حالت احرام میں تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ اس سے موت اس حالت میں آئی ہے جس حالت میں یہ گیا ہے، یہ اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے اس کو موت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اللہ بہتر جانتے ہیں کون کون ان کی راہ میں زخمی ہو رہا، کس نیت کے ساتھ۔ فرمایا جب اللہ کے ہاں اس بندے کو پیش کیا جائے گا، چاہے ہزارہ سال گزر گئے، مالک قادر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت یہ ہوگی، اس کے زخم سے، اس کے جسم سے خون رس رہا ہوگا اور اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھا کے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ میں نے یہ بات آج دوبارہ سنانا اس لیے ضروری سمجھا ہے، اللہ کے لیے اپنے اعمال پہ غور کرتے رہا کریں، اپنے نیتوں پہ، اپنے ارادوں پہ، اپنے پروگرامز پہ، میں نے کل کیا کرنا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میرا آگے کا پلان کیا ہے، ذرا یہ سوچتے رہا کریں۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی بھی وقت تو مقرر ہے، جانا ہی جانا ہے، اللہ کے روبرو جس کام کرتے ہوئے ہم نے پیش ہونا ہے، جس حالت میں ہم نے پیش ہونا ہے، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ کاموں میں شمار کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو ہم جس وقت اللہ کے ہاں پیش کیے جائے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پیش ہو، چہرے پہ داڑھی نہ ہونا، بندے کا کسی غلط کام میں مشغول ہونا، کسی سودی کاروبار میں لگا ہونا، شرک کے عقیدے کے اوپر ہونا، بری نیت، بری سوچ اور بری فکر کے ساتھ جانا، برے ارادے کے ساتھ جانا، وہ کیا اس بندہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا کہ جو غلط کام کر رہا ہوگا، جو غلط معاملات میں مشغول ہوگا، جو اللہ کی نافرمانیوں میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جس کا ارادہ، جس کی نیت، جس کا عقیدہ برا ہوگا، وہ کیا جا کے اللہ کے سامنے کہے گا کہ میں کام تو برا کر رہا ہوں اور مجھے معافی دے دی جائے، میری حالت تو بری ہے، میری نیت تو بری ہے، میرا عمل تو برا ہے، لیکن مجھے معافی دے دی۔ وہاں پہ بچت اسی کی ہوگی جو اچھی حالت میں، اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ مالک سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعا میں یہ دعا شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگا کرتے تھے، یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمارا خاتمہ بھی خیر کے اوپر فرمائے، ہمیں موت آئے تو اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہوئے آئے۔ آگے جو میں نے اصل موضوع کی طرف اب آ جانا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ ہم نے پچھلے 2 خطبات میں بھی کھینچا ہے،
دن بڑی سختی کا ہے، معاملہ بڑا مشکل سے ہے، بڑا اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. وہاں پہ سختیاں بڑی ہیں، وہاں پہ عذاب بڑے ہیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے بڑے وعیدے ہیں. لیکن چند خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، چند خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بھی عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. میں نے کہا تھا میں وضاحت پہلے کروں گا تاکہ بات کی اہمیت سمجھی جا سکے. ابھی جتنے بھی افراد کا مجمع ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی تقریب منعقد ہو، ہم سب اس حوالے سے واقف ہیں. اگر سٹیج سے کسی بندے کا نام پکارا جائے کہ جی یہ فلاں فلاں بندے بیٹھے ہیں، ذرا ان میں سے یہ فلاں صاحب وہ سٹیج پہ تشریف، یہ ہوتا ہے نا جلسوں میں، وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، جو بھی ہوں، پروگرام ہو، یہ فلاں صاحب جی ذرا اوپر سٹیج پہ تشریف لے آئیں. آٹومیٹکلی بندے کے اندر ایک خوشی، فخر، اگر نہیں عقل مند ہوگا تو تکبر غرور بھی آ جائے گا کہ لو جی مجھے بڑا مقام مل رہا ہے. ہوتی ہے نا یہ بات کہ چند بندوں کے سامنے جس بندے کو تھوڑی سی عزت وقار دی جا رہی ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے کہ جس سٹیج سے اس کا نام پکارا جائے کہ جی یہ صاحب ذرا اوپر سٹیج پہ آ جائے، نامینیٹ کیا گیا، شو کیا گیا، ان کو ظاہر کیا گیا الگ. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء وہاں پہ موجود ہوں گے. توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پہ موجود ہوں گے. سارے شہید وہاں پہ موجود ہوں گے، سارے اولیاء وہاں پہ موجود ہوں گے، ساری انسانیت وہاں پہ موجود ہوگی. مجمع لگا ہوگا، جن و انس سارے کے سامنے کھڑے ہیں، فرشتوں کی قطاریں در قطاریں. اس حالت میں اور پھر مزید کنڈیشنز ہم نے پچھلے خطبات میں ڈسکس کیا، پریشانی، شدت، غم، خوف، ہر طرح کا، پسینے، یہ وہ، بڑی عجیب حالت، گھبراہٹ کی وجہ سے لوگ نشے کی حالت میں محسوس ہو رہے ہوں گے. ہوگا یہ سارا کچھ. اس حالت میں اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کا نام پکار کے کہ فلاں بندے کو نکالو آج اس کو میرے پاس بھیجو، یہ میرا بندہ ہے. بات کی نوعیت کو سمجھے. سارے انبیاء کے حوالے سے معذرت کے ساتھ میں سمجھانے کی غرض سے بڑا زور دے رہا ہوں اس بات پہ، انبیاء پریشان ہوں گے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. وہ بھی ان کو دیکھیں گے کہ یار کیا کمال لوگ ہیں کہ سب کی حالت بڑی توجہ کے ساتھ، سب کی حالت اتنی پتلی، اتنی ٹینشن میں ساتھ، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ عرش سے بلا رہے ہیں یہ فلاں بندے کو بھیجو بھائی، یہ میرا بندہ ہے، یہ فلاں بندے کو نکالو ان میں سے، یہ میرا بندہ ہے، فلاں بندے کو نکالو، یہ میرا بندہ ہے. وہ کیا عزت کا مقام ہوگا، کیا شرف ہوگا. آج انشاءاللہ ان کا ذرا تذکرہ کرنا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سننے سے پہلے وعدہ کر لیں انشاءاللہ ہم سب ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سارے ان باتوں کو سننے کے بعد ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے. فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. بعض لوگ اس کی تھوڑی سی تفسیر ترجمے میں غلطی کھا جاتے ہیں. مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف اور بڑا پیارا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے سائے کے نیچے انہیں جگہ دیں گے. میں وضاحت کرتا ہوں. بعض کا خیال ہے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا یوم لا ظل الا ظلہ کے الفاظ ہے، الا عرش ظلہ کے الفاظ نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے عرش کے سائے میں ان کو نہیں، اللہ نے کہا میں اپنے سائے میں ان کو بلاؤں گا. یہ ایک نکتہ ہے بڑا باریک سا، میں اس کی وضاحت کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں توجہ کے ساتھ، ایک ضمناً بیچ میں بات آ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور ان کا سایہ نہیں تھا. یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں درج نہیں. ان کی وضاحت کے لیے بات ہے سب سے بڑا نور کس کا ہے؟ بولے اللہ کا. اور اللہ کہتے ہیں میرا سایہ ہے. قیامت کے دن میں ان کو اپنے سائے کے نیچے بلاؤں. اگر نور اللہ ہے اور اللہ کا سایہ ہے
تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنانا اور ان کا سایہ نہ نکلنا یہ ایک الگ بات ہے. میں نے ضمناً آپ کو ایک اشارہ دینا تھا. دوسری بات، اللہ اپنا سایہ ان لوگوں کو دیں گے. اپنے سایہ کے اندر 7 قسم کے افراد، ان کو اللہ لوگوں میں سے نکالنا شروع کریں گے اور ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اللہ نے فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف میرا سایہ ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر. پہلا بندہ فرمایا امام عادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حکمران. اللہ رب العالمین کل ساری انسانیت کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے کہ آجو، اس نے دنیا کے اندر انصاف کیا تھا، آج اس کا ٹھکانہ میرے سائے کے نیچے ہے. آج اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، سے نیچے میرے پاس لے کے آؤ. میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے پہلے بھی شاید کی ہو. یہ امام عادل میں ہم لوگوں نے یہ تقسیم کر رکھا ہے کہ شاید امام سے مراد، حکمران سے مراد وہی حکمران ہے جو کسی علاقے کا، کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی شہر کا امام نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ایک بڑی پیاری وضاحت فرمائی. فرمایا ان المقسطین عند اللہ یوم القیامت علی منابرہم علی منابر النور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انصاف کرنے والے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی. کل قیامت کے دن جب اللہ کا عرش لگا ہوگا، لوگوں کے پاس کھڑے ہونے کے لیے حدیث کے مطابق صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. اتنی تنگی ہوگی جگہ کی، اس قدر شدت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ کچھ افراد ایسے ہوں گے، اللہ انہیں بلائیں گے، اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبر رکھوائیں گے اور اللہ انہیں ان نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. جو اللہ کے عرش کے ساتھ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا، کوئی سختی، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کچھ اسے کیا پرواہ. وہ تو لوگ سامنے کھڑے ہیں، پریشانی کے عالم میں، پسینوں میں غوطہ زن، اور وہ جھوم، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ انہیں اپنے عرش کے ساتھ بٹھا دیں گے. بیٹھو، نور کا ممبر لگایا جائے گا. وہ کیا عزت کا مقام، سٹیج، کرسی مل گئی. اللہ اکبر. وہ کون ہوں گے؟ جو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والے. امام عادل ان کی بات میں سمجھا رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یعدلون فی اولادہم واہلہم وما ولوا. یہ وہ نہیں کہیں پہ اس کو عہدہ ملا تو وہیں پہ انصاف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان، وما ولوا، جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے یہ ہر جگہ پہ انصاف سے کام لیتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائی. یعنی ہر وہ بندہ، باپ ہے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتا، ایک اور دوسرے میں. او کر سب تو انہوں نہیں پتا، او میرا فلاں منڈا او بڑا بڑا انجے بڑا میں نہیں چنگا لگتا. معذرت کے ساتھ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. میرا فلاں بچہ اور پس مسیطے کر کے بیرند ہے، اور بول بھی ہو گیا ہے، انہوں پرواہ نہیں، بس اور میں نہیں چنگا لگتا. میں ان جائیداد چو تھوڑا ایسا ایک پتر بڑا کاروباری تو میں ہوتا حصہ بار. یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ معاملات ہوتے. اور منڈا میرا بڑا تھا، اور مینو آئی اور فلانا نہیں. بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ یہ تو چدر ہی کھلا پڑا ہے نا. ہماری تو جائیدادیں تقسیم ہی بیٹوں کے لیے ہوتی ہے نا، بیٹیوں کو تو حصہ ہی نہیں ملتا، وہ ویسے بہنیں معاف کروا لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ذرا توجہ کے ساتھ. بھائی ہے تو بہنوں کا حق کھا رہا ہے، باپ ہے تو بیٹیوں کا حق کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا بندہ نہیں جو اولاد کے ساتھ انصاف کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. وما ولوا، جہاں بھی 2 بندوں کا معاملہ آتا ہے یہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ ہر جگہ انصاف کا دامن تھام کے رکھتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو بلائیں گے اور بلا کے اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبر میں بٹھائیں گے. یہ اپنا سایہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرمائیں. کرتے ہیں یہ آج انشاءاللہ، آج سے انصاف کا کام کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہو، جس کی جوانی کے ایام اللہ کی راہ میں گزرے ہوں. وہ اقبال نے غالباً کہا تھا در جوانی توبہ کردن پیشہ پیغمبری. یہ جوانی کی حالت میں توبہ استغفار کرنا یہ تو پیغمبروں کا کام ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ موضوع بھی آئے گا.
ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بندے سے، بندے ساری عمر میں ایک حصہ ہوتا ہے جوانی کا، یہ بڑا خاص حصہ ہوتا ہے، کیوں؟ بندہ اس وقت قوت میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، جذبات جوان ہوتے ہیں، معاملات اپنے اختیارات میں ہوتے نظر آتے ہیں، کنٹرول نظر آتا ہے، بندوں کو سمجھ آتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر معاملہ میرے بس میں ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی۔ ایسے حالت میں اپنے آپ کو جھکا کر رب کے سامنے پیش کرنا، جس وقت سارے غلط کام، ساری برائیاں، رستے سارے کھلے ہو، اس وقت بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جھکے، یہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ معاملات اللہ کو بڑے، اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ جو بندہ یہ نوجوانوں کے لیے خاص بات، جوانی، اللہ کی قسم یہ دن گزرتے جانے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنا، یار ابھی تو چند دن پہلے کی بات ہے، میں اتنی عمر کا تھا، اب اتنی عمر کا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے لیے اپنی جوانیوں کو اللہ کے رستے میں گزارے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے، اللہ کو مناتے ہوئے گزارے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، روزہ صدقات کی پابندی کرتے ہوئے، ان حالت میں گزارے کہ اللہ کے سامنے ہم بھی انشاءاللہ اس عالم میں پیش ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی بلائیں گے، فرمائیں گے نہیں، آج یہ لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں بنتا، آج اسے بھیجو، اسے میرے سائے کے نیچے اللہ فرمائیں گے اسے جگہ دو، آج اس کا ٹھکانہ یہاں پہ۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہو، ایک نماز ادا کرتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک دفعہ مسجد سے آیا، اس کو بار بار جانے کی سوچ اور فکر، یار کب ٹائم ہو دوبارہ مسجد میں جانا ہے، اس کو مسجد میں سرور آتا ہے، اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا، راجل قلبہ معلق فی المسجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہے، اس کو مسجد سے بڑا پیار، باتیں نکلتی جائیں گی، یہ مسجد کا بڑا خیال رکھنے والا، یہ مسجد کے معاملات میں بڑی دلچسپی لینے والا، یہ مسجد کی بڑی سوچ اور فکر رکھنے والا، اس کو پریشانی ہوتی ہے، یار نمازی کم ہو رہے ہیں، یار نمازیوں کے لیے یہ سہولت کم پڑ رہی ہے، یار نمازی آ کیوں نہیں رہے، نمازیوں کو پریشانی کہاں پہ ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کب کرنا ہے، مسجد کا احساس کس نے کرنا ہے، مسجد کو ڈونیشن کس نے دینا ہے، مسجد کا نظام کس طرح چلانا ہے، مسجد کو آباد کس طرح۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا، جو مسجد والا کہلاتا ہے، ہم تانا دیتے ہیں مصلی ہونے کا، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں مسجد مسیطے بڑے رہنا ہے، مسیطے، یہ اللہ کے ہاں اعزاز، لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن بلائیں گے، بلاؤ، لوگ اس کے بارے میں بڑا کچھ کہتے تھے، بڑی زبان درازی کرتے تھے، آج یہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا حقدار نہیں، اسے آج میرے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا تھا۔ اپنا 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 گریبان جھانک کے دیکھنا ہے، ہم نے چل بیٹا نماز پڑھنے، ابا بابا جی اب چلے میں آ رہا ہوں، ہوتا ہے ابا جی بازو پکڑ کے زبردستی مسجد میں بس پہنچ رہا ہوں آپ چلے، اور بیٹا پیچھے سے غائب ہے، کوئی ساتھی مل جائے راستے میں، آؤ یار نماز پڑھنے کے لیے چلے، وہ میں یہ شرم کی بات، ڈوب مرنے کی بات، بڑا معروف سے جملہ، میرے کپڑے گندے، میں حافظ صاحب گواہ ہے، کل بھی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہو، ہم نے کہا جی چلو، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے خراب، دوسرا ساتھی بولا تم کوئی عورت ہو، ایک جملہ ہے، کہنے کا تم عورت ہو تمہارے کپڑے خراب ہیں مسجد میں، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا من، یہ کیا بے حیائی اور بے بغیر تھی، میرے کپڑے نہیں صحیح، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، بہانے میں بات، مسجد میں اگر آ ہی جائے، وہ سلام پھرنے کے بعد منظر سب کے سامنے ہوتا ہے، ہماری دوڑیں کیسے لگتی ہے باہر نکلنے کے لیے، کہ شاید پتہ نہیں اندر کتنے کو گھٹن ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہے، دل کتنا کو ہمارا بند ہو رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر، وافدۃ موا کل قیامت کے دن کا نقشہ، وہ آج ہمارے ساتھ مسجد میں بانا، نکلے بس باہر کی طرف، نہیں، یہ بندہ اللہ کا عرش اس دن نہیں دیکھ پائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے نہیں آئے گا، یا اللہ کے سائے کے نیچے نہیں آئے گا، سایہ اسے ملے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق، جس کو مسجد میں جانا پسند ہے، جو مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد کا خیال رکھنے والا، کرتے ہیں انشاءاللہ عہد، انشاءاللہ مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق ہم جوڑیں گے، اللہ کے لیے جایا کریں، نمازیں مسجدوں میں ادا کیا کریں، یہ گھروں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں نمازیں نہ ادا کیا کریں، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، کسی مسجد والے بنے، مسجدوں کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا کے رکھیں۔ اگلا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں،
اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تب بھی ان کے دل میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، جب بچھڑتے ہیں تب بھی ان کے دل میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دے۔ حضرات محترم، میں نے یہیں پہ وضاحت کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش سے پکاریں گے این المتحابون، کہاں ہیں محبت کرنے والے، کہاں ہیں وہ آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے صرف اللہ کے لیے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے فی کلام اللہ، اللہ کے کلام کی وجہ سے، قرآن کریم کی۔ یار یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، بڑا زبردست قاری ہے، مجھے بڑا پسند ہے، مجھے اس کی آواز بڑی پسند ہے۔ یہ قرآن صرف قرآن کی وجہ سے، ایک حدیث کے الفاظ ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے کسی عمل کی وجہ سے، یعنی وہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یار یہ دیندار بندہ مجھے اس لیے بڑا پسند ہے، یار یہ میرا اسلامی بھائی ہے مجھے اس لیے اس کے ساتھ بڑی پسند، یار یہ دین میں بڑا پیوست رہتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے اس لیے مجھے بندہ بڑا پسند ہے، میں اس لیے اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی محبت۔ یہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سٹیج سے، میں سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، اللہ کے عرش سے ندا دی جائے گی کہاں ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، اٹھے آئے یہاں پہ آئے۔ کدھر آنا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں کہ جنت سے نور کے ممبر منگوائے جائیں گے، اللہ کہیں گے میرے عرش کے ساتھ کرسیاں لگاؤ، صدر صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، وہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ میں نہیں نام لینا چاہتا، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے ان کا جب بھی میں نام لیتا ہوں، وہ نیچے کا طبقہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ سٹیج پہ ذرا کرسیوں کی جگہ کم ہے، 2 کرسیاں لانا، 16 بندوں کو بیٹھانا۔ عزت سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، جس کو پوری کائنات کے مالک اللہ کے لاؤ نور کے ممبر، نور کی کرسیاں لاؤ، ان کو لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ کرو، کہاں این المتحابون، ان کو لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبی نہیں ہوں گے، یا ہمارے لیے خوشخبری ہے، یا ہم خاکساروں کے لیے خوشخبری ہے، یا ہم کمزوروں اور گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے، فرمایا وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، اس کے لیے شہادت بھی ضروری نہیں، بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں انبیاء ان پہ رشک کریں گے۔ شہید کتنا مقام، کتنی عزت، کتنا درجہ، فرمایا وہ بھی دیکھ کر رشک کر، یار کتنے شاندار بندے، کتنے عظیم بندے، اللہ نے جنت سے کرسیاں منگوائی ہیں، نور کے ممبر منگوائے ہیں اور کہا ہے بلاؤ ان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، آج یہاں پہ نور کے ممبروں پہ میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرات محترم، بات کہنے سننے کی حد تک یا سبحان اللہ کی حد تک، اللہ کی قسم بڑی چھوٹی سی سمجھ آتی ہے، دماغ میں فٹ نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہو میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے لگا، توجہ کے ساتھ میں دوبارہ نقشہ کھینچ رہا ہوں، مجھے پتا ہو میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال، مجھے پتا ہو کہ یہ تو عذاب در عذاب، یہ نعمتیں ہی نعمتیں، مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ نبیوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ بننی کیا ہے، ہونا کیا ہے، اور وہیں پہ اللہ کے فضل سے، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا، وہیں پہ آواز دی جائے اور بلاؤ تم نے عام بندوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تم نے نور کے ممبر پہ بیٹھنا ہے، میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے عدالت کی کاروائی دیکھو۔ اس بندے کو ٹینشن ہوگی اپنی، جسے پتا ہے کہ جو جج ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ نور کے ممبر پہ بٹھایا، یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھ کے عدالتی کاروائی دیکھو، وہ انصاف کے لیے پریشان ہوتا بنا نظر آئے گا، وہ ٹینشن، اللہ اکبر، اس کا مقام ہی کیا ہوگا، اس کی عزت ہی کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے والے یا اللہ انہیں اپنا سایہ دیں گے یا پھر اللہ انہیں نور کے ممبروں پر جگہ دے۔ حضرات محترم، میں نے یہ بات پہ زور اس لیے دیا، مجھے یار وہ بندہ اس کے ساتھ میں نے بڑا ریلیشن رکھا ہے، ہمارا اس کے گھر آنا جانا، کیوں؟ کیونکہ یار وہ میرے محکمے کا افسر ہے،
ہوتا نا ایسا, وہ یار آج دعوت رکھی تھی, آج میٹنگ رکھی تھی, فلاں پارٹی آئی تھی, ہمارا ان کے ساتھ کام چل رہا ہے, ان کے ساتھ کاروبار ہے, تو ہم نے ان کی دعوت رکھی تھی کہ یار وہ آئیں, آپ کو پتا پھر یہ کھلانے پلانے کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا, وہ فلاں رشتہ دار یار آپ کو پتہ نہیں لگا وہ میر صاحب بن گئے, وہ آپ کو نہیں پتا سلیکٹ ہو گیا, وہ گلی محلے کا چوڑا سلیکٹ ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے, مٹھائی کا ٹوکرا لے کے سارے وہ کوئی پرواہ نہیں, یہ دینی طور پہ, یہ جماعتی طور پہ, یہ مسلکی طور پہ, یہ مذہبی طور پہ, یہ اخلاقی طور پہ, یہ معاشی طور پہ, یہ معاشرتی طور پہ کس قدر بغیرت اور گھٹیا. ہم پہنچ جاتے ہیں مٹھائی کے ڈبے لے کے, اور بولو جاتے نہیں, پہنچتے ہیں, اہتمام ہوتا ہے. کبھی قاری صاحب کی دعوت کی ہے, کبھی بلایا, کبھی مسجد کے کسی نمازی کو بلایا کہ یار اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوتا ہوں, آپ ہر نماز میں اذان سے پہلے پہنچتے ہیں, اذان کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت, کبھی عزت دی ہو, کبھی محبت کی ہو, اور یار اس بندے کے متعلق کوئی بات نہ کر رہا, میں سن نہیں سکتا, میں نے جب دیکھا ہے اسے نیکی کی حالت میں دیکھا ہے, مجھے وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے یار, وہ بندہ جو کہے گا میں اس کے لیے کروں گا. کیوں؟ اس کا رب کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے. یار یہ معاملہ اپنے چیک کرتے رہا کریں, ہماری محبتیں کس لیے ہیں, ہماری ایک دوسرے کے ساتھ یہ دینا لینا, یہ دعوتیں, یہ محفلیں ہم نے کن بنیادوں پہ قائم کر رکھی, ہمارے معاملات کے. اللہ ہمیں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا. یہ خوش نصیب وہ بندے ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ عزت دیں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا انسان وہ ہوگا وہ بندہ جسے کسی جاہ و جلال, منصب و جمال والی عورت نے برائی کے لیے دعوت دی. اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ کرنے پہ قادر تھا, لیکن اللہ کی وجہ سے, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس عورت نے اس کو دعوت دی کہ آؤ برائی کر لو. اس نے کہا نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا اس نے برائی سے منہ پھیر لیا. کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بلائیں گے, تجھے گناہ کی دعوتیں دی جاتی تھی, تجھے برائی پر بلایا جاتا تھا, تو نے اللہ کے لیے منہ موڑا, آج تیرا ٹھکانہ لوگوں کے ساتھ نہیں, تجھے میرے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. نوجوانوں کے لیے پھر پیغام آیا ہے, نوجوانوں کے لیے پھر بات آئی. اللہ کی قسم وہ جناب یوسف علیہ السلام والا واقعہ روزانہ کی بنیاد پر دہرایا جاتا ہے. میں بات بڑی سمجھانے والی کرنے لگا ہوں. وہ ضروری نہیں گناہ کی دعوت باقاعدہ گناہ کے لیے ہی دی جائے. آتے ہیں بڑے پیغام آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, نوجوان میری باتوں کو فالو کر رہے ہوں گے, وہ پیغام ملتے ہیں, وہ فیس بک پہ آپ کی آئی ڈی پہ پیغام آتا ہے فرینڈ شپ کا, وہ آپ کے نمبر پہ رانگ نمبر سے کال آتا, وہ کزن کال کرتی ہے, مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, مجھ سے دوستی کا. اللہ کی قسم وہ یہ وہی دعوت ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کو برائی کے اوپر اکسانے کے لیے دی گئی. آپ کا ایمان یہاں پہ بنتا ہے, آپ کی باتیں یہاں پہ بنتی ہے. آپ کا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرا تیرے ساتھ بات کرنا بنتا نہیں, میرا تیرے ساتھ دوستی رکھنا بنتا نہیں, میرا تیرے ساتھ ریلیشن قائم کرنا بنتا نہیں, یہ تصویروں کا تبادلہ تیرا میرا بنتا نہیں, یہ آپس میں چٹ چیٹ اور بات کرنا یہ بنتا نہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کو بلائیں گے, تیرا ٹھکانہ لوگوں کے ساتھ نہیں, آج تجھے میرے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. اللہ کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت اس حوالے سے کریں, انہیں یہ بتلایا کریں, انہیں یہ سنایا کریں. یہ باتیں مزے وقتی ہیں, یہ چیزیں ظاہر میں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن اگر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو پانا ہے تو پھر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. آگے چلنا, وقت ہمارے پاس کم ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا 6 نمبر پہ وہ بندہ ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں لگتا. وہ صدقہ کرنے میں اتنا چھپاتا ہے, وہ اتنا ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نامینیٹ لوگوں کے سامنے آنا, رونمائی کرنا, ان چیزوں سے اتنی پرہیز کرتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے, بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے. اس بندے کو اللہ بلائیں گے, تو نے دنیا کے اندر میرے لیے اس طرح خرچ کیا, تو نے دنیا کے اندر میرے لیے اس لیے دیا, آج اللہ رب العالمین تجھے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گے, دیں گے, تیرا ٹھکانہ میرے سائے کے نیچے ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں نمبر پہ وہ بندہ جو کبھی تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہو اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو, اس کو جہنم کے تذکرے یاد آ جائے, اس کو جنت کی دل فریبیاں یاد آ جائے, وہ رو پڑے اللہ کی وجہ کہ میں کیا ہوں,
میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میرا کردار کیا ہے, میرا طریقہ کار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرتے ہوئے ففاضت عینا, اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی گر گیا. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلائیں گے, مالک فرمائیں گے دنیا کے اندر تو میری وجہ سے روتا تھا, آج تیری آنکھ کو غم نہیں ملنے والا, آج تیرے لیے پریشانی نہیں. اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. ابھی باتیں بہت ہیں انشاءاللہ, لیکن وقت کم ہے, وقت مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ میں مزید ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ ہوگا جن کو کل قیامت کے دن کوئی غم نہیں ملے گا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العالمین انہیں عزتیں عطا فرمائیں گے, انہیں دنیا کے سامنے ممتاز کریں گے, ساری انسانیت کے سامنے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہے. قیامت کے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ برہنہ حالت میں, غیر مختون حالت میں, ننگے پاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کپڑے عطا فرمائیں گے. سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بتدریج ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. لیکن اس وقت پریشانی اور ٹینشن کا یہ حال ہوگا کہ کسی دوسرے کو دیکھنا دور کی بات, لوگ اپنی طرف بھی نظر جھکا کے دیکھ نہیں پائیں گے. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے تو لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ, اپنی نیتوں کی بنیاد پہ, اپنے عقائد کی بنیاد پہ اٹھائے جائیں گے. اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. اب یہ عقیدہ توحید ہے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ رسالت ہے, اس کی اصلاح کریں گے. دیکھیں یہ چھوڑ دے باتیں کہ جی ابا جی ہمارے اس مسلک کے تھے, جماعت ہماری یہ تھی, مذہب ہمارا یہ تھا, تو بس جی ہم بھی ٹھیک ہے, جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں, جس مسجد میں جگہ ملتی ہے چلے جاتے ہیں, ہم نہیں اختلاف کرتے. اللہ کی قسم یہ باتیں آپس میں جوڑنے کے لیے بہت اچھی ہیں, بڑی اچھی باتیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی نفرت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور ہے ہی نہیں ضرورت ان چیزوں کی, نفرتوں کی, لیکن اللہ کے لیے عقیدے کی اصلاح ضرور کریں. دیکھیں اللہ کے ساتھ آپ کا عقیدہ خالص ہے, اس میں کہیں پہ کوئی شرک یا آمیزش تو نہیں, کہیں پہ غلطی تو نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح معنوں میں رسول مانا ہے جس طرح رسول ماننے کا حق ہے. اپنا عقیدہ درست کریں, اپنے پروگرام ٹھیک کریں. لوگوں کے حوالے سے نفرت, بغض, عداوت ہے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نہیں. اللہ کے لیے اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھیں تاکہ اللہ کے سامنے کل پیش ہو تو اچھی نیتوں پہ جائے. اور تیسری بات, اپنے اعمال کے حوالے سے کوشش کیا کریں ہر وقت اچھے کام میں مشغول رہا کریں. برائی کرنے لگے تو دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. اس وجہ سے آپ گناہوں سے باز رہ پائیں گے. یہ سوچ اور فکر اپنے اندر اپنائیں. پھر اس کے بعد تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کے دن چند خوش نصیبوں کا کہ جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عزت عطا فرمائیں گے. لوگوں کے ساتھ ان کو پریشانی نہیں ہوگی, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, بلکہ ان کو اللہ کے ہاں بڑی عزتوں سے نوازا جائے گا. ایک حدیث کا آج صرف تذکرہ ہو چکا ہے, 7 قسم کے افراد بیان کیے گئے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. میں اب دوبارہ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وقت کافی کم ہے, 1-2 باتیں کرنی ہیں. اگلے خطبہ کے حوالے سے میری درخواست ہے لازماً سارے ساتھی ٹائم پہ پہنچے, اپنے ساتھ ایسے افراد کو لے کے جو پہلے نہیں آتے. کیوں انشاءاللہ عزیز چند ایک ایسی باتیں ہیں جو عموماً ہمارے ہاں نہیں سنی جاتی, نہیں بیان کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہیں کل قیامت کے دن عزت سے, شرف سے نوازا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اگلا تھوڑا سا موضوع شروع کیا جائے گا, وہ بد نصیب جن کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کیا جائے گا. ساری کائنات کے سامنے, انبیاء کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, ولیوں کے سامنے, شہیدوں کے سامنے, جن کو بے عزت کیا جائے گا, ان کا انشاءاللہ تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. یہ سارے ساتھی کوشش کریں اول وقت پہ آئیں, اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کے آئیں. اعلان ہے ایک ساتھی, ان کے والد صاحب گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے بھی فوجدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے, سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے, سب کی درجات کو بلند فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین سارے بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے شہر سیالکوٹ کے بڑے معروف قاری صاحب ہیں, قاری ندیم تبسم صاحب, انہوں نے اپنی مسجد کے لیے اپیل کی ہے. بتلا رہے ہیں کہ وہاں پہ رمضان آنے والا ہے تو صحن کی دیواریں اونچی کرنی, عورتوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پردے کا اہتمام نہیں ہو پا رہا.
اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جو پانی ہے وہ چھت سے ٹپکتا ہے، 8 پنکھوں کی بھی ضرورت ہے۔ مختصر سا کہا ہے انہوں نے، غالباً کل ایسٹیمیٹ 2 لاکھ روپے کا صرف لگایا ہوا ہے۔ 100 کے قریب بچے اور بچیاں ماشاءاللہ وہاں پہ زیر تعلیم، اور بتلا رہے تھے کہ پورے علاقے میں صرف ایک ان کی مسجد ہے جو توحید کے حوالے سے قائم ہے۔ تو سارے ساتھیوں سے اپیل ہے، لازماً الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہمیں ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے کا۔ میں تذکرہ اگر کر دوں، پتہ نہیں مناسب رہے گا کہ نہیں، ایک ترغیباً بات بتلانے لگا، اور ریاکاری سے اللہ محفوظ، اور میں صرف ترغیباً آپ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، دادا جان مرحوم اللہ ان کے قبر کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، ان کی یہ سوچ اور فکر ہوتی تھی، وہ کوشش کیا کرتے تھے دور دراز علاقوں میں خود جا کے، جو جانتے ہیں ان کو وہ اس حوالے سے گواہی دیں گے، وہ خود پہنچ کے وہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کل وہاں سے اس مسجد سے بھی میرے حوالے سے گواہی اٹھے گی کہ یہاں پہ بھی ظہور الہی کا پیسہ لگا ہے، اس مسجد اس اللہ کے گھر کے حوالے سے بھی گواہی اٹھے گی کہ یہاں پہ بھی ظہور الہی، ایک سوچ کی بات ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر یہ قصور سے آئے ہیں، ہمارا وہاں پہ جانا شاید زندگی میں کبھی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہمارا روپیہ وہاں پہ اللہ کے گھر پہ لگ گیا تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کوشش یہ کریں ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے کی کہ کل قیامت کے دن ہمارے حوالے سے زیادہ گواہیاں اکٹھی ہوں۔ تھوڑا سا معاملہ ہے، سارے ساتھی لازماً ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں، ان کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔